بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ خلیفۃ المسلمین ہارون رشید کے خدمت میں پستہ بادام کا فالودہ پیش کیا گیا، جو انہوں نے نوش فرما لیا۔ فالودہ اس قدر خوش ذائقہ اور شیریں تھا کہ ہارون رشید کی طبیعت باغ باغ ہو گئی۔ جی میں آیا کیوں نہ ہو کہ ایسا لذیذ اور مفرح مشروب ذہین و فطین عالم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ہارون رشید علماء ادبا کا بڑا قدردان تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں کی تربیت بھی اس طرح کی تھی۔ وہ علماء کرام کے جوتے اٹھانے پر فخر محسوس کرتے تھے۔ وہ خود بھی علماء کرام کی دعوتیں کرتا، اپنے ہاتھ سے ان کے ہاتھوں پر پانی انڈیل کر ان کے ہاتھ دھلواتا۔ چنانچہ اس نے اپنے دور کے مشہور فقیہ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کو دعوت طعام دی اور ان کی خدمت میں وہی مشروب پیش کر کے اسے نوش کرنے کی درخواست کی۔ جب قاضی صاحب نے اس قدر جافزہ اور خوشگوار مشروب نوش کیا تو ان کا دل مسرت سے لبریز ہو گیا۔ انہوں نے اس مشروب کے متعلق تعریفی کلمات ارشاد فرمائے۔ خلیفۃ المسلمین نے انہیں بتایا کہ یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے اور خاص طور پر میرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ آئندہ یہ فالودہ میرے لیے تو ہفتہ میں ایک مرتبہ اور آپ کے لیے روزانہ تیار کیا جائے گا۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم نے یہ بات سنی تو کھل کھلا کر ہنس دیے۔ جب خلیفۃ المسلمین نے اس طرح بے ساختہ ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے بتایا کہ دراصل مجھے یہ جان کر یہ پستہ بادام کا فالودہ ہے، اپنے استاذ محترم کی بات یاد آ گئی جسے اللہ تعالی نے سچ کر دکھایا ہے۔ بات یہ ہے کہ میرے بچپن میں میرے والد کی وفات اور گھر میں ناداری کی وجہ سے فاقوں تک کی نوبت پہنچنے لگی۔ میری والدہ نے اس صورت حال سے نبرد آزما ہونے کے لیے مجھے ایک دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے بھیج دیا۔ چنانچہ میں روزانہ دھوبی کے ہاں مزدوری کے لیے چلا جاتا۔ راستے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس طلباء کو حصول علم میں مشغول دیکھتا تو میں بھی کبھی کبھار ان کی مجلس میں بیٹھ کر درس سننے لگتا۔ مجھے ان کے درس سے لطف حاصل ہوتا، چنانچہ میں نے اپنے کام میں ناغہ کرنا اور ادھر درس میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ جب میری والدہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی تو وہ مجھے وہاں لینے آ جاتی اور مجھے کام پر جانے کی ہدایت کرتی تاکہ گھر کی دال روٹی چلتی رہے۔ جب امام ابو حنیفہ نے یہ صورتحال دیکھی تو میری والدہ کو سمجھایا کہ بچے کو پڑھنے دو اور جس طرح ہو سکے صبر و شکر کے ساتھ گزارا کر لو، لیکن اس نے اپنی ناداری اور گھر میں فاقہ کشی کا عذر پیش کیا اور گزارش کی کہ آپ مہربانی فرمائیں اور میرے بیٹے کو میرے ساتھ جانے کی اجازت دے تاکہ یہ دھوبی کی مزدوری کر کے پیٹ پالنے کا سامان کر سکے۔ چنانچہ میں اس کے ساتھ چلا گیا اور سارا دن دھوبی کے ہاں مزدوری کرتا رہا۔ اگلے روز پھر درس میں آ کر بیٹھ گیا۔ امام ابو حنیفہ نے مجھے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور چپکے سے حکم دیا کہ تو روزانہ یہاں پڑھنے آ جایا کر، ہم تجھے روزانہ مزدوری جتنی رقم دے دیا کریں گے جس سے تمہارے گھر کا خرچہ چلتا رہے گا۔ چنانچہ چند روز ایسا ہوا تو وہ دھوبی سیدھا ہمارے گھر پہنچا اور میری والدہ سے کہنے لگا، بی بی آپ کا بچہ کام پر نہیں آ رہا، اگر میں نے کوئی دوسرا بچہ کام پر رکھ لیا تو ناراض نہ ہونا۔ یہ سن کر میری والدہ بھی حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئیں اور دھوبی کی بات بتائی اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے فرمایا، بی بی اس بچے کو علم حاصل کرنے دو، انشاءاللہ کسی دن اسی علم کی بدولت اللہ تعالی تیرے بچے کو پستہ بادام کا فالودہ پلائے گا۔ چنانچہ میری والدہ یہ بات سن کر بادل ناخواستہ واپس گھر آ گئیں اور سوچنے لگیں کہ ہماری قسمت میں پستہ بادام کا فالودہ کہاں، یہ تو امام صاحب کی محض طفل تسلی ہے۔ اس کے بعد حضرت الامام نے ہمیں گزارا الاؤنس دے کر پڑھانا شروع کر دیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کی بات پوری کر دکھائی۔ قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم بچپن میں نادار ضرور تھے لیکن بلا کے ذہین اور فطین تھے۔ ان کی اسی خوبی
کو حضرت امام ابو حنیفہ نے اپنی فراست مومنانہ سے بھاپ لیا تھا اور لائق شاگرد کی ایسی تربیت کی کہ وہ اس دور کی سب سے بڑی سلطنت اسلامیہ کے چیف جسٹس اور قاضی القضاء کے عہدے پر فائز ہو گئے۔ کوئی شخص خواہ کتنا ہی بلا کا ذہین ہو، جب تک اساتذہ کا احترام نہ کرے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کرے، وہ کسی بھی منصب اور عہدے پر نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آداب کا بہت خیال رکھا کرتے تھے۔ درس حدیث کے لیے بیٹھنے سے پہلے غسل کرتے اور اجلے دھلے کپڑے پہن کر خوشبو استعمال کرتے اور درس حدیث میں اس شان سے بیٹھتے کہ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ ان کو دوران درس بچھو نے 7 مرتبہ کاٹا، لیکن یہ حدیث کے احترام میں نہایت صبر سے تکلیف برداشت کرتے رہے اور درس حدیث ختم کر کے طلباء سے کہا، میری قمیض سے بچھو نکالو، اس نے مجھے کاٹ کھایا ہے۔ آپ نے صرف طلباء کو ہی نہیں بلکہ حکام کو بھی علم اور اہل علم کا احترام سکھاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم مالکی فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک امام مالک کے پاس رہا اور 2 سال علم سیکھا اور 18 سال ادب سیکھتا رہا۔ بعد میں جب ادب کی قدر و قیمت سے آگاہ ہوا تو خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں وہ 2 سال بھی ادب سیکھنے میں صرف کر دیتا۔ اس دور میں ائمہ دین محض علم پڑھا کر مدرسہ سے فارغ نہ کرتے تھے بلکہ طلباء کو ادب بھی سکھاتے تھے۔ ان کے سکھائے ہوئے ادب کی وجہ سے ان کے شاگرد تحت الثری سے عروج ثریا تک جا پہنچتے تھے۔ چنانچہ حضرت امام ابو حنیفہ نے قاضی ابو یوسف یعقوب بن ابراہیم کوفی کو چند آداب سکھائے اور انہیں ان پر کاربند رہنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ان پر عمل کیا تو چیف جسٹس کے عہدے پر فائز ہو گئے اور عزت و آبرو سے زندگی بسر کرتے رہے۔ وہ آداب کیا ہیں؟ وہ آداب یہ ہیں کہ عام لوگوں کے سامنے گفتگو نہ کرنا، الاً یہ کہ وہ تجھ سے از خود کوئی بات پوچھیں تو اس بات کا جواب دے دینا۔ نوخیز لڑکوں سے گپ شپ نہ کرنا کیونکہ وہ فتنہ کا دروازہ ہے۔ نہ سیر سپاٹے اور گھومنے پھرنے کے لیے بازار کا رخ کرنا۔ اپنے سے بڑی عمر کے ان ان پڑھ لوگوں میں شامل ہو کر راستے میں نہ چلنا کیونکہ اگر تو ان کے پیچھے چلا تو تیرے علم کی توہین ہوگی اور آگے بڑھا تو تجھے بے ادب سمجھا جائے گا کیونکہ وہ عمر میں تجھ سے بڑے ہوں گے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ کثرت سے ہنسنا کیونکہ اس طرح دل مردہ ہو جاتا ہے۔ راہ چلتے وقت دائیں بائیں نہ جھانکنا بلکہ زمین پر نظر رکھنا۔ کسی کے سامنے اپنی تنگ دستی کا اظہار نہ کرنا اور حت الوسیع بے نیازی اور قلت رغبت اور قلت حرص کا اظہار کرنا۔ کنجوسی اور بخل سے بچنا کیونکہ اس سے مروءت مردانگی ختم ہو جاتی ہے۔ طمع خور اور کذاب بھی نہ بننا اور نہ جاسوس، چغل خور، دھوکے باز اور پردہ در بننا۔ اس دنیا کو حقیر سمجھنا جو اہل علم کے ہاں حقیر ہے۔ جائز کاموں میں روپے پیسے کے معاملے میں کنجوسی نہ دکھانا۔ با ہمت انسان بننا کیونکہ کم ہمت انسان کی کوئی وقعت نہیں اور وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ جو مسلمان تجھ سے مشورہ کرے تو اللہ کی خوشنودی پر نظر کر اسے صحیح مشورہ دینا۔ لوگوں کے راز افشا نہ کرنا۔ بادشاہ یا امیر آدمی کے پڑوس میں گھر نہ خریدنا۔ اپنے پڑوسی کے عیبوں پر پردہ ڈالنا کیونکہ یہ بھی امانت ہے۔ خواہش پرستوں کے پاس دعوت اللہ کی نیت کے بغیر نہ بیٹھنا اور گالی گلوچ نہ کرنا۔ اپنے طور طریقے اور اپنی دنیا پر مطمئن نہ ہونا کیونکہ اللہ تعالی نے ان سب کے متعلق پوچھنا ہے۔ ہر مہینے چند دنوں کے روزے ضرور رکھنا تاکہ دوسرے بھی تجھے دیکھ کر روزے رکھنا شروع کریں۔ نمازوں کے بعد اللہ کے ذکر و شکر اور تلاوت قرآن کے لیے وقت نکالنا، اس نیت سے لوگوں میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا کہ وہ بھی تیری پیروی میں کثرت سے ذکر الہی کریں۔ قلت حرکت اور سکون کی عادت اختیار کرنا تاکہ لوگوں میں تیرے سوچ
समझ कर कदम उठाने और तेरी मुस्तकिल मिजाजी का इजहार हो। ये अमल तेरे रोशन ज़मीर होने पर भी दलालत करेगा। गुफ्तगू के वक्त मुंह फाड़ फाड़ कर बोलने और आवाज बुलंद करने से गुरेज करना, क्योंकि ये अंदाज़े किल्लत अकल पर दलालत करता है। खौफ की हालत में नजरी मसाइल की मजलिस में गुफ्तगू न करना, क्योंकि इस हालत में जुबान में सकल और अल्फाज में खलल पैदा होता है। जब तू किसी ऐसे शहर में जाए जहाँ अहले इल्म मौजूद हों, तो वहाँ आम लोगों की तरह दिन बसर करना, ताकि उन्हें ये खौफ ना हो कि तू उनका मुनसिब और मकाम छीनना चाहता है, वरना वो मुत्तहिद होकर तेरे खिलाफ महाज बना लेंगे और तेरे इल्म और अकीदे पर तान करेंगे और तो मुफ्त में बदनाम होकर निकलेगा। उनके असातिज़ा की तनकीद न करना, और वरना वो तुझे बदतमीज और बेअदब समझेंगे। अगर वो तुझसे फतवा तलब करें तो वाज़ेह दलील से उन्हें फतवा देना। उन्हें अपने साथ मुनाजरे का मौका ना देना। लोगों से मुहतात रहना। अल्लाह से खलवत में भी ऐसे ही डरना जैसे जलवत में डरता है, क्योंकि इल्म से उस वक्त तक कमा हक़्क़हू फायदा नहीं उठाया जा सकता जब तक कि इंसान का बातिन उसके जाहिर के मुताबिक ना हो। सुकून और इत्मीनान से चलना, अपने कामों में जल्दबाजी और तेजी ना दिखाना, आम गुजरगाह पर ना बैठना। अगर मजबूरन बैठना हो तो मस्जिद में जा बैठना, ना ही बाजारों और मस्जिदों में बैठ कर खाना। आम लोगों जितनी इबादत पर किफायत ना करना, बल्कि उनसे ज्यादा इबादत करना, क्योंकि जब तू भी उतनी ही इबादत करेगा जितनी वो करते हैं, तो वो समझेंगे कि तुझे इबादत का शौक नहीं और तेरे इल्म ने तुझे इतना ही नफा दिया जितना उन्हें उनकी जहालत ने। जब बादशाह तुझे किसी मनसब पर फाइज करे तो उस मनसब को उस वक्त तक ना कबूल करना जब तक तुझे यकीन ना हो जाए कि उसने महज इल्म की बना पर तुझे इस मनसब पर फाइज करने का इंतखाब किया है। जब तुझे किसी इंसान के शरीर होने का पता चल जाए तो उसके शर का चर्चा ना कर, बल्कि उसकी खैर का चर्चा कर और उसकी खैरियत तलब कर। अलबत्ता दीन के मुआमले में उसके शर को बर्दाश्त ना कर, बल्कि लोगों को बता ताकि वो उसके पीछे अंधे कुएं में ना गिरें। फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि फाजिर आदमी के फिस्क व फुजूर का चर्चा करो ताकि लोग उससे बचें। उसके दुनियावी ठाठ बाट और तमतराक की परवाह ना करना, क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हारा हामी और नासिर होगा। अगर तूने ऐसा कर दिखाया तो वो तुझसे हैबत खाएंगे और दीन में बिदअत जारी ना करेंगे। जब मुअज्जिन अजान दे तो सबसे पहले मस्जिद में दाखिल होने की तैयारी कर, ताकि आम लोग तुझसे सबकत ना ले जाएं। अपनी दुनियावी कारोबार किसी दयानतदार आदमी के सुपुर्द करके खुद इल्म में मशगूल रहना। उसूल मुनाजरा से कारी और जाहो हशमत के पुजारी मौलवियों से मुनाजरा न करना, क्योंकि उन्हें तेरे हक पर होने की शर्म नहीं। वो तो सिर्फ तेरी रुसवाई चाहते हैं, ना ही घिसे पिटे मसाइल पर बहस करना। जब तू किसी कौम में मौजूद हो तो अज खुद उनकी इमामत न करना। जब तू उमराओ कुबरा की मजलिस में दाखिल हो तो उस वक्त तक नुमायां नशिस्त पर ना बैठ जब तक वो तुझे खुद न बैठाएं, वरना हो सकता है कि वो तेरे साथ बद अखलाकी करें।